نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 7 کے جو بقیہ حصہ ہے تو اس میں جو متشابہ آیات ہیں انہی سے متعلق حکم ہے، اور آیت نمبر 8 اور 9 یہ دو دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھلائی ہیں، مشہور دعائیں ہیں، عموماً ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کا ترجمہ اور مفہوم آج ہم سمجھیں گے۔ ترجمہ دیکھیے وما یعلم، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یعلم جانتے، تأویلہ اس کا مطلب، الا اللہ، اللہ کا مطلب مگر اللہ، والراسخون فی العلم، واو کا مطلب اور، راسخون پختہ، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، کل سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ دو آیات کا بیان فرمایا تھا کہ کچھ آیات ایسی اللہ نے نازل فرمائی ہیں جو محکم ہیں، اور کچھ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جو متشابہ ہیں۔ جو محکم آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائیں کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق ہم عمل کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ اور جو متشابہ آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائیں تاکہ لوگ ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کا علم ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کا مقصد فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے گمراہ کیا جا سکے، حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کا مطلب صرف اللہ ہی، یعنی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم والے ہیں، جو علماء ہیں، جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں، آیات کا فہم رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے۔ یعنی عامی آدمی وہ تو یعنی محکم آیات اور ان کے معنی اور مفہوم کو بھی پورے طریقے سے نہیں سمجھتا، تو متشابہ کو کیسے سمجھے گا؟ جب ایک بڑا عالم وہ یہ کہتا ہے کہ جو متشابہ ہیں ان کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، چاہے وہ محکم آیت ہو یا متشابہ آیت ہو، کل من عند ربنا، سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہمارا مقصد اس پر ایمان لانا ہے، ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، تو سو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، اس لیے میں نے یہ آیت کا حصہ دوبارہ آج لکھا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پر وقف نہیں کریں گے، والراسخون فی العلم یہاں پر وقف کریں گے۔ اب دیکھیے ترجمہ یوں ہوگا، اور نہیں جانتے اس کا مطلب صرف اللہ اور پختہ علم والے، اور نہیں جانتے اس کا مطلب صرف اللہ اور پختہ علم والے، یعنی وہ متشابہ آیات ایسی ہیں کہ جن کا علم جو اللہ کے پاس ہے، اور پھر ان کا کچھ علم اللہ تعالیٰ نے پختہ علم والوں کو بھی دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو محکم آیات ہیں، جو متشابہ آیات ہیں، وہ بھی دو طرح سے ہیں۔ ایک متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کا لفظی مطلب واضح ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ،
یہ معنی ہو گیا۔ اور ایک متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کے الفاظ کے معنی بھی معلوم نہیں، جیسے الف لام میم، قاف صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو آیات ہیں تو ان الفاظ کے بھی معنی معلوم نہیں ہیں۔ تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کا مطلب صرف اللہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہاں پر وقف ہوگا، والراسخون فی العلم، راسخین فی العلم کو بھی اس کا علم نہیں، تو اس سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جن کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وقف نہیں ہوگا، وقف یہاں پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہ آیات کا کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بھی دیا ہے، تو اس سے مراد وہ متشابہ آیات ہیں کہ جن کے ظاہری معنی اور مفہوم تو واضح ہیں، وہ معلوم ہیں، لیکن ان کی تعویل، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا مقصود کیا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ اب دیکھیے کہ حکم بالکل واضح ہو گیا کہ کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے یا وروح منہ کہا ہے تو یہ متشابہ آیات میں سے ہو گئے۔ تو متشابہ آیات کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی تعویل میں پڑ جاؤ اور اسی کے پیچھے لگے رہو، جو حقیقت ہے اور جو محکم آیات ہیں ان کو تم چھوڑ دو، ان کو ترک کر دو۔ تو چونکہ نصارہ نے اس سے نصیحت نہیں حاصل کی، بلکہ نصارہ اپنی ضد پر اڑے رہے، اسی طریقہ سے اپنی ضد پر پکے رہے، اور بجائے اس کے کہ مانتے ایمان لے آتے تو وہ اور طرح کے جو ہے وہ معاملات میں چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت نہیں پکڑتے اس سے مگر عقل والے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقل والا وہ ہے جو اللہ کے احکامات میں غور کرتا ہے، اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرتا ہے۔ جو دنیا کے اندر غور و فکر کر کے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے تو وہ کامل عقل والا نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، تو اس نے اپنے اس حصے کو بھی دنیا کے اندر خرچ کر دیا، دنیا کے اندر صرف کر دیا، اور یہ فعل اس نے خلاف فطرت کیا ہے، اور خلاف فطرت تو عمل جانور بھی نہیں کرتے۔ تو جب یہ خلاف فطرت عمل کر رہا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر، اس لیے کہ جانور خلاف فطرت عمل نہیں کرتا، اور انسان نے اپنی عقل کو، اپنے شعور کو جو آخرت کی تیاری کے لیے تھا وہ بھی دنیا کے لیے لگا دیا، تو اس نے خلاف فطرت عمل کیا ہے، خلاف فطرت فعل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھلائیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ جب، ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، واو کا مطلب اور، ہب لنا، عطا کر ہمیں، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیر دینا۔ جس طرح کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھلایا، ہم بار بار ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، کہ جس طرح اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا کر دی، اب اے اللہ تو ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھ، اور مرتے دم تک ہم اس ہدایت پر رہیں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے روگردانی کریں یا آپ کی سرکشی کریں اور آپ کے حکم عدولی کریں۔ اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا نہ فرمانا، بلکہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے قبضہ میں ہیں، تو ہمارے دلوں کو اپنی
اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے، الناس، لوگوں کو، لیوم، ایسے دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتے، میعاد اپنے وعدہ کی. تو چونکہ اس سے پہلے ہدایت مانگی گئی اور اس سے پہلے محکم اور متشابہ آیات کا حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اے اللہ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. تو وہ اللہ جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پیدا ہونے والے انسان کو ایک میدان میں جمع کرنے والا ہے، ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے دل کے اندر علم صحیح، فہم صحیح اور تعویل صحیح جمع فرما دے. اور تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح تو سارے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، تو اس طرح علم صحیح، فہم صحیح اور تعویل صحیح بھی تو ہمارے دلوں کے اندر جمع کر سکتا ہے. لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن سے کہ جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ خدا خوفی کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے کہ انسان دنیاوی مقاصد کی خاطر کبھی بھی اپنی آخرت کو نہ بھولے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو نصرانیوں کی طرف سے بڑا عالم آیا تھا، اس کے لیے سلطنت روم نے بڑی بڑی زمینوں کے وعدے کیے تھے، اس کو مہانے ملتے تھے، اس کو نذرانے دیے جاتے تھے، اور بڑی بڑی کلیسا جو تھی وہ اس کی سرپرستی میں چل رہی تھی. تو اگر وہ ایمان لے آتا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھ سے زمینیں بھی چھین لی جائیں گی، اور جو مجھے مہانے اور نذرانے ملتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور جو کلیسا کی سرپرستیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو وہ اسی وجہ سے، یعنی آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں رہا، وہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے وہ آخرت سے اس نے بالکل نظر بند کر لی، آخرت کو نظر انداز کر دیا. تو اسی وجہ سے لیوم لا ریب فیہ، آخرت کا خوف، آخرت کا یقین اور ایسے دن کی یاد دلائی گئی ہے کہ جس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کو دور فرما دیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے. آج اگر یہ لوگ صلح پر راضی ہو گئے ہیں اور فیصلے کی طرف نہیں آئے، یعنی اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو فیصلہ ہو جاتا، یہ فیصلے سے بھاگ گئے ہیں، تو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس دن فیصلے سے وہ نہیں بھاگ سکیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اور جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان والا بنا دے.